بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سبق کا مفہوم ہے زکوٰۃ کا واجب ہونا شریعت سے ثابت ہے۔ حدیث مبارکہ 702 صحیح بخاری شریف سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی بنا کر یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا، اے معاذ، تم وہاں کے لوگوں کو اس امر کے اقرار پر رغبت دلانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پس اگر وہ اس بات کو مان لیں تو انہیں بتا دینا کہ اللہ نے ہر رات اور دن میں 5 نمازیں ان پر فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں تو انہیں بتا دینا کہ اللہ نے ان پر اس کے مالوں میں صدقہ زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقیروں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ 703 صحیح بخاری شریف سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ لوگوں نے کہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، کیوں اس طرح کی بات کر رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب ضرورت ہے اور اسے کیا ہو گیا ہے؟ اچھا سن، میں تجھے ایسا عمل بتا دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور نماز پڑھا کر اور زکوٰۃ دیا کر اور صلہ رحمی کیا کر۔ زکوٰۃ نہ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث مبارکہ 706 صحیح بخاری شریف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اونٹ کے جن کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہوگی خوب موٹے تازے اچھی حالت میں اپنے مالک پر سوار ہو آئیں گے اور اپنے مالک کو پاؤں تلے رونڈیں گے، اور بکری کی جس کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی خوب موٹی تازی اچھی حالت میں اپنے مالک پر سوار ہو کر آئے گی اور اپنے مالک کو اپنے پاؤں تلے رونڈے گی اور اپنے سینگوں سے مارے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کے گھاٹ پر وہ دو ہی جائے اور اس کا دودھ اس محتاجوں کو جو وہاں کھڑے رہتے ہیں دیا جائے۔ اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن بکری کو اپنی گردن پر لاد کر میرے سامنے نہ آئے کہ بکری چلاتی ہو، پھر مجھ سے وہ شخص کہے کہ اے محمد میری شفاعت کیجیے، اور میں کہہ دوں کہ میں تیرے لیے کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، میں تو حکم الہی پہنچا چکا۔ اور نہ کوئی شخص اونٹ کو اپنی گردن پر لادے ہوئے میرے سامنے آئے کہ وہ اونٹ بول رہا ہو، پھر وہ شخص مجھ سے کہے کہ اے محمد میری شفاعت کیجیے، اور میں کہہ دوں میں تیرے لیے کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، میں تو حکم الہی پہنچا چکا۔ حدیث مبارکہ 707 صحیح بخاری شریف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس سے مال دے اور وہ اس مال کی زکوٰۃ نہ دے تو اس کا مال قیامت کے دن ان کے لیے کنجے سام کے ہم شکل کر دیا جائے گا، جس کے منہ کے دونوں کناروں پر زہریلا جھاگ ہوگا۔ وہ سام قیامت کے دن اس کے گلے کا طوق بنایا جائے گا، پھر ان کے 2 جبڑوں کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی یہ آیات نمبر 180 کی تلاوت فرمائی، جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ روشن ان کے لیے بہتر ہے، نہیں بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی بری ہے، اور جس چیز میں انہوں نے بخل کیا اس کا انہیں قیامت کے دن طوق پہنایا جائے گا۔ جس مال کی زکوٰۃ اور اگر دی جائے وہ کنز اور خزانہ ان کی مذمت کی گئی ہے نہیں ہے۔
حدیث مبارکہ 708 صحیح بخاری شریف، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اوقیہ سونا 5.5 تولے چاندی سے کم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور 5 اونٹ سے کم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور 5 وسق سے کم کھجور پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ صدقہ پاک کمائی سے دینا چاہیے۔ حدیث مبارکہ 709 صحیح بخاری شریف، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ دیتا ہے اور اللہ تو پاک ہی چیز کو قبول فرماتا ہے، تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کو صدقہ دینے والے کے لیے بڑھا دیتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچے کو بڑھائے، یہاں تک کہ وہ کھجور کے برابر والا صدقہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگ انکار کرے صدقہ کر دو۔ حدیث مبارکہ 710 صحیح بخاری شریف، سیدنا حارث بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے لوگوں صدقہ دو، اس لیے کہ تمہارے اوپر ایک دور ایسا آئے گا کہ آدمی اپنا صدقہ لے پھیرے گا، مگر کسی ایسے شخص کو نہیں پائے گا جو اسے قبول کر لے۔ جس شخص سے وہ کہے گا کہ اسے لے لو، وہ کہے گا کہ کاش تو کل لایا ہوتا تو میں لے لیتا، لیکن آج تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ 711 صحیح بخاری شریف، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم میں دولت کی ریل پیل ہو کر دی، مال ابڑنے پڑے، یہاں تک کہ صاحب مال اس شخص کو تلاش کرے گا جو اس کا صدقہ لے لے، اور اس سے جب کسی چیز کے سامنے پیش کرے گا تو وہ کہے گا کہ آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث مبارکہ 712 سیدنا عدی بن ختم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ 2 آدمی آئے، ایک تو اپنے فقیر و فقہ کی شکایت کرتا تھا اور دوسرا راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایسا امن ہو جائے گا کہ قافلہ مدینہ سے مکہ تک بغیر کسی محافظ اور ضامن کے چلا جائے گا، اور کوئی اس سے مزاحمت نہیں کر سکے گا، اور فقیر تو اس کی بھی یہ کیفیت ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ لوگوں کے پاس مال کی ایسی کثرت ہو جائے گی کہ تم میں سے کوئی شخص اپنا صدقہ لے کر پھیرے گا مگر کسی کو نہیں پائے گا کہ اس سے لے لے۔ پھر یہ یاد رکھو کہ بے شک یقیناً ہر شخص تم میں سے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے اور اللہ کے درمیان نہ کوئی حجاب ہوگا اور نہ کوئی ترجمان جو اس کی گفتگو نقل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہیں مال نہیں دیا تھا؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں نے تیرے پاس پیغمبر کو نہیں بھیجا تھا تو تجھے زکوٰۃ کی فرضیت سے آگاہ کرتا؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں بھیجا تھا۔ پس وہ شخص اپنے دائیں جانب نظر کرے گا تو باجز آگ کے کچھ نہیں دیکھے گا، اور بائیں جانب نظر کرے گا تو سوائے آگ کے کچھ نہیں پائے گا۔ لہٰذا تم سے ہر شخص کو چاہیے کہ آگ سے بچے، اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے صدقہ دینے سے صحیح، پھر اگر کھجور کا ٹکڑا بھی میسر نہ ہو تو عمدہ بات کہہ کر، کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیے ناظرین، اللہ آپ سب کا نگہبان۔